ہاتھوں آج کی اس مجلس کا اختتام ہونا ہے، میں بلا کسی تمہید کے حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یحییٰ خان صاحب مظاہری حضرت والا کو زحمت اسٹیج دے رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اس مجلس کا اختتام فرمائیں اپنی مبارک دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت دل خوش ہوا آپ حضرات اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندوں اور علماء کرام کے بیانات کو آپ سن رہے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں۔ ذرا سی میری گزارش ہے کہ اب دعا ہو رہی ہے تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں اور مل کے بیٹھ جائیں، مل جاؤ بھائی، جزاکم اللہ، مل جاؤ، ذرا سی حرکت کر لو، بیچ کی جگہوں کو بالکل پر کر لو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ خصوصیت تھی کہ جب اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرماتے تو صحابہ کرام مل کے بیٹھ جاتے، اور یہ بات حدیث میں بھی ہے غالباً کہ جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے اور اس میں جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں شیطان بیٹھ کے وہاں اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ دیکھو ماننے کا جذبہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان کر اس پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ دعا کا وقت ہے، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجیب لکم۔ میرے بندو، مجھ سے اپنی ضروریات، اپنی حاجات کو مانگو، اپنی ضرورتیں مجھ سے مانگو۔ کوئی بڑا حاکم ہمارے یہاں گاؤں میں آئے، ڈی ایم آ جائے مثال کے طور سے، کلکٹر صاحب آ جائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، جس کو جیسی بھی ضرورت ہو، مکان کی ضرورت ہو، کھیتی باڑی کی، کھیت کی ضرورت ہو، زمین نہ ہو، زمین کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، وہ ہمارے پاس سیدھا آئے اور ہم سے لے جائے۔ ہم یقین کریں گے نہیں؟ بھائی یقین کریں گے نہیں کریں گے؟ اور پھر اس کی کتنی تعریف کریں گے کہ بھئی یہ ڈی ایم بہت بڑھیا آئے ہیں۔ دیکھو حاکم ہو تو ایسا ہو، تو احکم الحاکمین اپنے قرآن کے اندر، اپنے کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعونی استجیب لکم، میرے بندہ تم مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے بندو، میں تمہارے بہت قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو انسان کی شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے سے، کتنا پیار ہوتا ہے۔
کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک واقعہ ہم نے سنا، بعض ذرا سی حدیث سے ہٹ کر ہے، تھوڑی حدیث قرآن سے، خالی ایک واقعے کے طور پہ میں بتلاتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک ماں تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹے کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ جب بیٹا کمانے کے لیے جاتا تو ماں انتظار میں دروازے پہ بیٹھ جاتی، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا لال آ رہا ہوگا، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے لیے بستر جھاڑتی، بستر کرتی، ہر آرام کا سامان اس کے لیے کرتی۔ جب وہ آتا اس کو پانی دیتی، اس کے ہاتھ منہ دھلاتی، میرا بیٹا تھک گیا ہوگا۔ اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، محبت اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی کہ لڑکی نے کہا کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو میں تیری ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ بول آج تو جو شرط مجھ سے رکھے گی میں پوری کروں گا۔ کہ اچھا، میں نے سنا ہے تجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے۔ کہ ہاں، ماں سے بڑی محبت ہے۔ کیونکہ پھر مجھ سے کہاں ہے؟ میں تیری محبت کا اندازہ اس وقت لگاؤں گی جب تو اپنی ماں کا سر میرے قدموں میں ڈال دے گا۔ اس نے کہا یہ کام میں نے اب کیا، آج بھی تو یہ حالات چل رہے ہیں کہ نہ ماں کی محبت ہے، نہ باپ کی محبت ہے، نہ بھائی کی محبت ہے۔ ذرا سا بھائی نے کچھ کہہ دیا، نکال لیا تمنچا کا۔ اچھا، جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے یہ فرمایا کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا روز حشر میں۔ اگر کسی کی طرف کو آپ نے آنکھ کا اشارہ کیا، ایک آدمی ایک آنکھ کا آ رہا ہے، اس نے اپنا آپ پھوڑی ہے کیا؟ بھئی اگر وہ کانا ہوا کسی وجہ سے ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا کسی وجہ سے ہو گیا، لنگڑا ہوا اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا تھا اور وہ بہتر تھا، آپ اس کو اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو بھی فلاں آ رہا ہے، اب اسے جو ہے ایک ٹانگ سے چل کے بتا رہے ہیں، وہ اتنے آیا نہیں، آپ آئیے آئیے آئیے، یہ وہاں لکھ گیا۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سنا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ کرامن کاتبین یہ لکھ رہے ہیں ایک ایک ذرے کو، اور کہہ دیا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب پڑھ لے اور حساب کر لے، پڑھ لے اور فیصلہ کر لے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم بما کانوا یعملون، جس دن کے یہ ہاتھ پیر اعضا جوارح گواہی دیں گے، خدا کی قسم یہ زمین روز حشر میں گواہی دے گی۔ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہوئے اللہ کی بات کو سن رہے ہیں، اسی نیند کو قربان کر رہے ہیں، یہاں فرشتے تانتا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، میں بیٹھے ہوئے غلط کہہ گیا، موجود ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے جسم نہیں، فرشتے نور ہیں، اور اللہ کا بھی جسم نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے، اللہ پکڑتا ہے بغیر ہاتھوں کے، اللہ سنتا ہے بغیر کان کے، تو اللہ بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نورانی معصوم مخلوق بنائی ہے، فرشتے وہ یہاں موجود ہیں، اور معلوم ہے آپ کو کتنے، یہ یہاں سے لے کے اور آسمانوں تک ہیں، اور ساتوں آسمانوں تک ہیں، اور جب یہ مجلس پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپ تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور وہ فرشتے اپنے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سوال کرے گا کہاں سے آ رہے ہو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا فرشتو تم روز حشر کے لیے گواہ بن جانا ان میرے بندوں کی طرف سے، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ تو ماں کا سر لینے کے لیے بیٹا آ گیا، ماں انتظار میں دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرا لال آ رہا ہوگا،
اس نے آ کے چھری چلائی، ماں کے سر کو لے کے چل دیا۔ جب لے کے چلا تو اس کو ٹھوکر لگی، جب اس کو ٹھوکر لگی تو اس سر میں سے آواز آئی، بیٹے چوٹ تو نہ لگی؟ یہ ماں کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے اس کی ماں سے 70 درجے زیادہ محبت ہے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو آدمی کوئی چیز بناتا ہے، آپ نے پودا لگایا، کوئی دوسرا آئے پھر اس پودے کو کاٹ دے، آپ برداشت کر لیں گے؟ لیکن آج جو ہم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، عام انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ تباہیاں آ رہی ہیں، بربادیاں آ رہی ہیں، بے روزگاریاں آ رہی ہیں، بے برکتی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ آج مسلمان صحیح ہو جائے، خدا کی قسم ساری دنیا صحیح ہو جائے۔ یہاں سے آج ایک بات تو یہ لے کے اٹھیں کہ انشاءاللہ جو زندگی ہماری گزر گئی اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، اب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے نبی کی سنتوں کو سینے سے لگائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پر عمل کون کرے گا؟ مجھے ذرا بتاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کرے گا۔ تو انشاءاللہ نبی کی سنت سب اپنی زندگی میں لائیں گے، چہرے نبی کے محمدی چہرے بنائیں گے۔ محمدی چہرے کون بنائے گا بتاؤ؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ہمارے نبی۔ جب وہ قبر میں 3 سوال ہوں گے نا، اس میں ایک رب کا سوال ہوگا اور ایک حضور کا بھی سوال ہوگا، پہچانو۔ ارے پہچانتا ہے ان کو کون ہے؟ من حاضر رجل، یہ کون ہے؟ تو جب ہمارا چلنا پھرنا، بیاہ شادی، معاملہ، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہمارے سارے معاملات جب دین کے اوپر ہوں گے، نبی کے طریقے پر ہوں گے، اپنے نبی سے ہمیں محبت ہوگی، تو انشاءاللہ یہ قبر میں لیٹا ہوا مردہ کہہ دے گا، یہ تو میرے نبی ہے، یہ تو میرے نبی ہے۔ کیونکہ من رب، پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کیا جواب دو گے بھائی؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، 5 گراہک کھڑے ہوئے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں صاحب ہمیں جلدی سودا دے دو، ہمیں جلدی سودا دے دو۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، اذان میں کون بلا رہا ہے؟ اور پالنے والا کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں امتحان آ گیا، اگر اللہ پالنے والا ہے تو گراہکوں سے دکاندار تو کہہ دے دیکھو اب مجھے اللہ بلا رہا ہے، جو میرا بھی پالنے والا تمہارا بھی پالنے والا، اب وہ بلا رہا ہے، چلو نماز کو۔ اگر آپ کی مرضی ہو تو مجھ سے سودا بعد میں لینا یا مت لینا، کہیں اور لو، مجھے تو میرا رب بلا رہا۔ یہ امتحان آ گیا جب اللہ کے حکم اور نفسانی خواہش کا ٹکرا ہو جائے، شیطانی حکم اور رب کا حکم، رحمانی حکم اور شیطانی حکم میں ٹکرا ہو جائے تو ہم کس کا حکم مانیں گے؟ قیامت کے دن شیطان آگ کے منبر پر ہوگا اور کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ ارے میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا اور اللہ نے بھی ایک وعدہ کیا تھا
या अय्युहन्नास इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़ ववअदतुकुम फअखलफ्तुकुम। है मेरे बंदो, मैं जो तुमसे वादा कर रहा हूँ वो सच्चा है, शैतान जो तुमसे वादा कर रहा है वो झूठा है। वो कहेगा आके मिंबर पे, अरे मैंने तुमसे झूठा वादा किया था, रब ने तुमसे सच्चा वादा किया था, तुमने सच्चे वादे को झुठला दिया और झूठे वादे पे तुम चल पड़े। अब मुझे मलामत मत करो, तुम अपने आप को मलामत करो, तुम खुद जहन्नम के अंदर जा रहे हो। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए यहाँ से ये अहद करके उठे कि मनमानी अब तक जो की अल्लाह उसे माफ कर दे, अब इंशाअल्लाह बकिया जिंदगी रम्मानी में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ जो है वो सारी इबादतों का मग़ज़ है, मग़ज़। वो होते ही नहीं, नली ना होती है, नली में क्या होता है अंदर, मग़ज़ होता है। और जैसे इंसान के अंदर दिमाग है, क्या है ये, मग़ज़ है, जिधर को दिमाग कहता है उधर को आदमी चलता। तो दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और एक बात सुन लो बहुत बढ़िया वाली, जो बंदा दुआ मांगता है अल्लाह उससे राजी होता है, अल्लाह उससे राजी होता है। और जो दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होता है। दुनिया में आप किसी से मांगे चले जाओ, मांगे चले जाओ, अरे भाई मैं तुझे कहाँ तक दूंगा, तेरी जरूरत कहाँ से पूरी करूंगा, अब खा कमा मेरे पास नहीं है। और अल्लाह ताला से खूब मांगो अल्लाह ताला से। लेकिन सुन लो, जैसा कि हमारे मुफ्तियाने किराम ने ये फरमाया कि हलाल रोजी कमाओ, हराम रोजी वाले की दुआ कबूल नहीं होती। काबे के पर्दे पकड़ के भी अगर दुआ मांगेगा और हराम का खाना होगा, हराम का लिबास होगा, खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं होगा। तो इसलिए दुआ सब मांगेंगे। और दुआ कम से कम 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं, इनमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ये दुआ रखी है। सारी नमाज दुआ है, अल्लाह का जिक्र है और दुआ है। तो नमाज कौन कौन छोड़ेगा भी जरा हाथ उठाओ, और कौन कौन पढ़ेगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा फजर की नमाज कौन छोड़ेगा, कहो इंशाअल्लाह सब पढ़ेंगे हम। भाई سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا عنده من حزبك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقني عينين هبطالتين تسقيان القلب بظروف الدم قبل من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب
صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس فما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم نے جو بھی کچھ سنا یا اللہ اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، یا اللہ ہمارے اندر اپنی ذات کا یقین پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی اور سختی کو دور فرما دے، یا اللہ جو ہماری زندگی یا اللہ گناہوں کی دلدل میں یا اللہ چل رہی ہے، پھنس رہی ہے، اپنے محبت یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے گناہوں سے ہمیں نکال دے، یا اللہ ایک دوسرے سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، شقاق سے نفاق سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جیسا کہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ فرما دیا ہے اپنی پوری امت کے لیے کل مسلم اخوا، تمام مسلمان بھائی ہیں، چاہے مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو، یا اللہ شمال کا ہو جنوب کا ہو، سب ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، یا اللہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی درد ہو جائے، تکلیف ہو جائے تو ہمارا سارا جسم حرکت میں آ جاتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، پیر چلتے ہیں، ڈاکٹر کی دواؤں کو اور اس کے طریقے استعمال کو دماغ سوچتا ہے، سنتا ہے، یا اللہ سارا جسم حرکت میں آ جاتا ہے، ایسے ہی یا اللہ ہم سب کو ایک جسم بنا دے، ہمارے سب کے نفاق اور شقاق اور اختلافوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنے فضل سے حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، حلال روزی ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اللہم اہدنا وہدی بنا، اللہم اردنا ورض عنا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والے کاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما، جنت الفردوس میں داخلے کا فیصلہ فرما، یا اللہ جس کے ہمارے اوپر حق ہیں ان کو دنیا ہی میں ادا کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما، اور سب کے حق کو پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، علماء کرام کی قدر ہمارے دلوں کے اندر ان کی عظمت پیدا فرما دے، ہم نے اپنے عالموں کو چھوڑ دیا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے توڑ دیا، یا اللہ ہمارے جرم عظیم ہے، علماء کرام سے محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، جس نے بھی علماء کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لی اور جما لی وہ اللہ کا پیارا محبوب بن جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام پاک میں فرما دیا ان العلماء، یہ علماء جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، یہ سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، اور تیرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، یا اللہ ایسی ہستیوں اور بزرگوں کی اور عالموں کی یا اللہ ہمارے دل کے اندر یا اللہ قدر منزلت عطا فرما دے،
یا اللہ ہم بہت کاہل ہیں، ہم بڑے نااہل ہیں، ہم بہت زیادہ محروم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی بستی، یہ سب مسلمانوں کی بستی، یا اللہ ہم تھوڑے سے تیرے دین کی خاطر، تجھ کو راضی کرنے کی خاطر، یا اللہ صرف اور صرف تجھ کو راضی کرنے کے لیے، تیرے نبی کے راستے کو معلوم کر کے اس پہ زندگی گزارنے کے لیے، یا اللہ ہمیں اپنی نیند کو قربان کیا ہے، اس کو تو قبول فرما لے۔ ارے اللہ ایسا قبول فرما، اب ہم راستے سے بچل نہ جائیں، ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ دنیا میں اگر دین سے ہمارے قدم ڈگمگا گئے تو روز حشر میں بھی ہمارے قدموں کو جمانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یا اللہ ہمارے یہاں بھی اپنے دین پر قدم جما دے، اور آخرت میں بھی اپنے سامنے جب تیرے سامنے کھڑے ہوں تو یا اللہ ہمارے وہاں بھی قدم جمے ہوئے ہوں، وہاں بھی اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو، تیرا رسول بھی ہم سے راضی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نبی سخت پیاس کے دن میں اپنے نبی کے حوض پر جہاں اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، ساری دنیا پانی پانی پکار رہی ہوگی، اور اتنا پیاس لگ رہی ہوگی کہ اگر سمندر پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھے گی۔ دنیا کا پانی اس دن کسی کی پیاس بجھا نہیں سکے گا۔ اے رب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پر آب کوثر پینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے ہمیں آب حوض کوثر سے دھکے مار کر دھتکار رہے ہوں، یا اللہ ان میں ہمارا شمار نہ فرما، ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما کہ اپنے نبی اپنے روزے میں بھی ہم سے خوش ہوں۔ جب ہمارے اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ پوری امت کے اعمال ہمارے نبی پہ پیش ہوتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے نبی ہمارے اعمال سے ہمارے نبی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ یا اللہ کتنا بڑا ہمارا جرم ہے اور کتنا بڑا ہمارا اپنی جانوں پہ ظلم ہے، ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میری امت میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، روزوں کو چھوڑ دیا، جھوٹ کو بولتے جھوٹ بولتے ہیں، سچ کو چھوڑ دیا، حرام کماتے ہیں، حلال کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں، آج تو معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ نہ کریں گے۔ اللہم انا نتوب الیک من المعاصی کلھا لا نرجع الیہا ابدا۔ اے اللہ تو توفیق عطا فرما، ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہیں اے رب ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں اپنے فضل سے ان کو بری فرما، اور ہم سب کی دنیا کے آخرت کی حوائج کا تکفل فرما، پورا فرما۔ اے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، اپنے حصے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے، یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے۔ یا اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب تیری ذات پر ہمیں یقین ہوگا، یقین کامل ہوگا، یقین صادق ہوگا۔ آج ہمارا یقین تجھ سے ہٹ گیا، تیرے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، نہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، نہ خود قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم ہے، اس کو معاف فرما دے۔ قرآن کریم کو ہمیں اپنے سینے سے لگانے کی توفیق دے دے، اور اپنے سینے کے اندر اتارنے کی توفیق دے دے، اور اپنی زندگی میں زندگی قرآنی احکامات کے مطابق موت تک گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہو تو یا اللہ ہمارا حال یہ ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاک روح، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی طرف کو چل، اور حال یہ ہے کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو رب کے نیک بندوں میں شامل ہو جا، اور جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یا اللہ ایسی زندگی گزارنے والا ہمیں بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اس جلسے کے لیے علماء کرام کو بلانے کے لیے
یا اللہ یہ علماء کرام ہمارے بلانے پر یہ انہوں نے حاضری دی، ان کو اللہ بے حد جزائے خیر نصیب فرما۔ انہوں نے صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے دین کی بات کو، تیرے نبی کی بات کو ہم تک پہنچانے کے لیے یہ دور دراز سے یا اللہ ہم تک آئے ہیں۔ ان کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، ان کو ہماری طرف سے بے حد جزائے خیر نصیب فرما۔ اور جن حضرات نے اس جلسے کے لیے یا اللہ قربانیاں دی ہیں، جدوجہد کی ہیں، دوڑ دھوپ کی ہیں، یا اللہ ان کو بھی بے حد جزائے خیر نصیب فرما اور ہم سب کو قبول فرما۔ جو اس مجمع میں موجود ہیں ان کو بھی قبول فرما، اور جو کسی عذر کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں یا اللہ ان کو بھی تو قبول فرما لے، اور انہیں بھی دین کی دولت سے مالا مال فرما دے، انہیں بھی اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے، اور ہم سب کو اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری آج ہمیں یہ بھول ہو گئی، ہم مال میں کامیابی سمجھ بیٹھے۔ خدا کی قسم کامیابی تو تجھے راضی کرنے میں، تیرے نبی کو راضی کرنے میں کامیابی ملے گی، تیرے نبی کے طریقے میں کامیابی ملے گی۔ خلاف پیغمبر کا سیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخاد رسید، یہ ترسم نہ رسی بکعبہ یا عربی کہ انامی روی بترکستان است۔ ہم تو عرب جانا چاہ رہے ہیں اور ہم نے راستہ دوسری جانب ترکستان کا اختیار کر لیا، نہیں پہنچیں گے۔ یا اللہ ہماری منزل کو یا اللہ ہمیں بتلا دے، اور تو نے بتلا دی، ہماری منزل قرآن بنا دے، ہماری منزل حدیث بنا دے، ہماری منزل جنت بنا دے، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ بہت شوق و ذوق کے ساتھ میں اور بڑے ولولوں کے ساتھ میں یا اللہ آئندہ بھی ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم تیرے دین کے لیے ہر وقت جس حال میں بھی ہوں اس حال میں تیار رہیں۔ یا اللہ یہ تیرے بندے، یا اللہ ہم بھکاری، تیرے در کے بھکاری، تجھ سے توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو سب کو، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، مرد ہو یا عورت، یا اللہ سب کو ہدایت والا راستہ یا اللہ سب کو دکھلا دے، اور سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ یہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ ہم یہاں بیٹھے رہے، یا اللہ تیرا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے، تو نے ہمیں یہاں جمائے رکھا، تیرا ہی کرم ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہ تھی۔ الحمدللہ شیطان کے وسوسے سے یا اللہ تو نے ہی ہماری حفاظت فرمائی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ برائی سے روکنے والا بھی تو ہے اور نیکی پر لانے والا بھی تو ہے، ہم تو یا اللہ مجبور ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں آئندہ کی زندگی شیطان مردود سے اور نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے دین اور مبارک طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ قبر میں جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، قبر سے اٹھیں تو ایمان کے ساتھ اٹھیں۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔